ان دنوں ہم موضع بٹوگھن ضلع چور سیکٹری یوپی میں قیام پذیر تھے۔ ہماری نانی اماں کا گھرانہ بھرا پڑا تھا اور اس میں ماموں ایوب کی حیثیت ایک روشن چراغ کی تھی۔ عملیات سے میری الخاص دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی کتب کے مطالعے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس وقت میری عمر یہی کوئی 17 سال ہوگی۔ دن بدن یوں ہی گزرتے رہے۔ ماموں جان کی چلہ کشی، ریاضت و عبادت جاری رہتی۔ میں رفتہ رفتہ ان کا مرید ہوتا چلا گیا۔ انہی دنوں کثرت سے ایک قدیم کتاب جو کہ تخسیر جن بھوت ہمزاد سے متعلق تھی میرے زیر مطالعہ رہی۔ بس اب سر میں سودا سماتا چلا گیا کہ ہم بھی کسی جن بھوت کو قابو میں کریں تاکہ وہ دو چشم زن میں ہمارے تمام کام کر دیا کرے۔ ہم نے اپنی خواہش کا اظہار دبے لفظوں میں اپنے ماموں جان سے بھی کر لیا۔ شروع میں تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا لیکن میرے روز روز کے اصرار پر آخر انہوں نے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ دسمبر کی سخت راتیں اور دھند میں اٹے دن تھے۔ نوچندی جمعرات کی شام انہوں نے مجھے تیار رہنے کو کہا۔ دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا اور رواں رواں مسرت سے سرشار تھا۔ میری نظر میں شاید یہ سب کچھ کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ رات گہری ہوتے ہی ماموں جان ہمیں اور اپنے تقاضے کے تحت ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کا ماحول پہلے ہی بوجھل تھا۔ ایک ٹنڈ منڈ درخت میں چند ساختہ ٹوٹی پھوٹی قبریں اپنا حال بیان کر رہی تھیں، نظر آ رہی تھیں۔ بقول استاد محترم ماموں جان کے ہمیں یہیں چوکی جمانا ہوگی۔ عملیات کی دنیا کے اصطلاحات میں چوکی جمانا سے مراد ہے وظیفہ یا چلہ کشی کی مخصوص جگہ پر ساز و سامان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ ماموں جان نے چلہ کشی کے لیے حصار ایک حفاظتی دائرے جس میں عامل بیٹھ کر اپنے وظیفے پڑھتا ہے یا منتر جنتروں کا جاپ کرتے ہیں بنا کر ہمیں بٹھا دیا۔ انہوں نے حصار کے باہری جانب آگ روشن کر دی۔ میرے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی جس سے مجھے پڑھائی کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ دم کر کے دائرے کے اندر مارتے رہنا تھا۔ پہلی رات 3 گھنٹے کا یہ عمل میں نے کامیابی کے ساتھ کیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ الغرض یوں ہی 7 روز گزر گئے۔ یہ 8واں دن کا ذکر ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلاخ پر دم کر کے حصار کے دائرے کے اندر کی جانب مارتے رہنا۔ نہ جانے اس روز مجھے کیا ہوا، سر میں کون سودا سمایا، کیا ہوا تھا میرے حواس میں نہیں جانتا۔ بس میرے دماغ میں آیا کہ اتنے دنوں سے تخسیر جنات کا بھوت پریت کا عمل کیے جا رہا ہوں، یہ سب ڈھونگ ڈھکوسلا ہے۔ آج سلاخ کو حصار کے دائرے سے باہر جلتی ہوئی آگ پر مار کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے وظیفہ پڑھا، سلاخ پر دم کیا اور جیسے ہی سلاخ کو باہر جلتی آگ پر مارنے کے لیے اپنے حفاظتی دائرے سے ہاتھ باہر نکالا، ایک 15 فٹ کے سیاہ بھوت نے جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی، دانت باہر، لباس کے نام پر پورے جسم پر صرف ایک لنگوٹ بندھا ہوا تھا۔ بن مانس کی مانند سارے جسم پر کالے بال نے ہمیں سلاخ سمیت حصار سے باہر کھینچ لیا اور میں اڑتا ہوا 20-30 فٹ دور قبروں پر جا گرا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد تمام گھر والوں کو مسحری کی اطراف میں پایا۔ بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ مجھے پورے 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ عامل 17 دن میں بخار میں بھوکتا رہا اور پھر اس دن کے واقعے کے بعد میں 6 ماہ میری کیفیت یہی رہتی کہ الٹا سیدھا اور پتہ نہیں کیا کیا میں بولتا رہتا۔ خدا خدا کر کے وہ بھیانک دن گزر ہی گیا۔ آج میں بصغیر پاک و ہند کا نامور عامل ہوں۔